روزوں کی اہمیت اس لیے ہے اور یہ اس لیے بڑی کہ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں انسان کامل پر اپنی آخری اور کامل شریعت نازل فرمائی، جو کہ قرآن کریم کی صورت میں نازل ہوئی۔ خدا تعالیٰ کا قرب پانے اور دعاؤں کے اسلوب تمہیں اس لیے آئے کہ خدا تعالیٰ نے قرآن کریم میں وہ طریق سکھائے جس سے اس کا قرب حاصل ہو سکتا ہے اور دعاؤں کی قبولیت کے نشان ظاہر ہوتے ہیں۔ بس اس کتاب کو پڑھنا بھی بہت ضروری ہے۔ رمضان میں اس کی تلاوت کرنا بھی بہت ضروری ہے تاکہ سارا سال تمہاری اس طرف توجہ رہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری رمضان میں جبرائیل علیہ السلام نے 2 مرتبہ قرآن کریم کا دور مکمل کروایا۔ بس اس سنت کی پیروی میں ایک مومن کو بھی چاہیے کہ 2 مرتبہ قرآن کریم کا دور مکمل کرنے کی کوشش کرے۔ اگر 2 مرتبہ تلاوت نہیں کر سکتے تو کم از کم 1 مرتبہ تو خود پڑھ کر کریں۔ پھر درسوں کا انتظام ہے، تراویح کا انتظام ہے، اس میں سنیں۔ بعض کام پہ جانے والے ہیں، کیسٹس اور سیڈیز ملتی ہیں، ان کو اپنے کاروں میں لگا سکتے ہیں، سفر کے دوران سنتے رہیں۔ تو اس طرح جتنا زیادہ سے زیادہ قرآن کریم پڑھا اور سنا جا سکے اس مہینے میں پڑھنا چاہیے اور سننا چاہیے۔ اور پھر صرف تلاوت ہی نہیں بلکہ اس کے اندر بیان کردہ احکامات کی بھی تلاش کرنی چاہیے۔ پھر سارا سال ان تلاش شدہ احکامات پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ پھر ان حکموں کے اعلیٰ سے اعلیٰ معیار تلاش کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، تبھی رمضان کی اہمیت بھی واضح ہوتی ہے۔ اور روزوں اور عبادتوں کا حق بھی ادا ہوتا ہے، کیونکہ اگر یہ نہیں پتہ کہ جو کام کر رہا ہوں اس کا مقصد کیا ہے اور کیوں خدا تعالیٰ نے احکامات دیے ہیں، ان اعمال کے حق ادا نہیں ہو سکتے، بلکہ اعمال کا ہی پتہ نہیں چل سکتا کہ کیا کرنا ہے۔ اگر صرف یہی سنتے رہیں کہ تقوی پر چلو اور اعمال صالحہ بجا لاؤ، اور یہ پتہ نہ ہو کہ تقوی کیا ہے اور اعمال صالحہ کیا ہے، تو دیکھا دیکھی ایک نظام چل رہا ہے رمضان کے دنوں میں، یہ عام تقریریں سن لیں، آ گئے چلے گئے، خطبات سن لیے چلے گئے، ایک کام تو ہو رہا ہوگا لیکن اس کی روح کا پتہ نہیں چلے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حقیقی مسلمان وہ ہیں جو الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، یعنی وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی اس کی اس طرح تلاوت کرتے ہیں جس طرح اس کی تلاوت کا حق ہے، یعنی غور بھی باقاعدگی سے ہو اور غور بھی اچھی طرح ہو، تلاوت میں باقاعدگی بھی رہے اور پھر اس پر عمل کرنے کی کوشش بھی ہو جو پڑھا ہے ہونا۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا، بلکہ قرآن کریم میں خود آتا ہے کہ مہجور کی طرح نہ چھوڑ دینا۔ تو غور بھی ہو، عمل بھی ہو، تلاوت بھی ہو، نہ کہ مہجور کی طرح چھوڑ دیا گیا ہو۔ اور یہ جو آیت میں نے تلاوت کی ہے اس میں اللہ تعالیٰ
یہ فرمانے کے بعد کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، پھر فرماتا ہے ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، یعنی انسانوں کی ہدایت کے لیے اتارا گیا ہے۔ اس میں ہدایت کی تفصیل بھی ہے اور حق و باطل میں فرق کرنے والے امور بھی بیان کیے گئے ہیں۔ بس جب تک اس کی تلاوت کا حق ادا نہ ہو، نہ ہدایت کی تفصیل پتہ لگ سکتی ہے، نہ ہی جھوٹ اور سچ کا فرق واضح ہو سکتا ہے۔ بس ہر مومن کا فرض ہے کہ اگر روزوں کا حقیقی حق ادا کرنا ہے تو قرآن کریم کی تلاوت اور اس کے احکامات کی تلاش بھی ضروری ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت کے بارے میں ایک دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح حکم فرمایا ہے، وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ، یعنی اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں فرمان برداروں میں سے ہو جاؤں، اور یہ کہ میں قرآن کی تلاوت کروں۔ بس حقیقی فرمان برداری یہی ہے کہ جو کامل شریعت خدا تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری ہے اور جس کو ماننے کا ہمارا دعویٰ ہے، اور پھر اس زمانے میں مسیح الزمان اور مہدی دوران کو ماننے کا ہم اعلان کرتے ہیں، تو پھر اس کامل کتاب کی یعنی قرآن کریم کی تلاوت کا بھی حق ادا کرنے کی کوشش کریں، اور اس رمضان میں جہاں اس کو باقاعدگی سے پڑھنے کا عہد کریں اور پڑھیں، وہاں اس بات کا بھی عہد کریں کہ رمضان کے بعد بھی روزانہ ہم نے اس کی تلاوت کرنی ہے اور اپنے اوپر یہ فرض کرنا ہے اس کی تلاوت، اور اس کے احکامات پر عمل کرنے کی حتی الوسع کوشش کرنی ہے، کیونکہ یہی چیز ہے جو ہمیں خدا تعالیٰ کا قرب دلانے والی ہوگی، اور یہی چیز ہمارے رمضان کی مقبولیت کا باعث بنے گی، اور یہی بات ہے جس کی طرف خاص طور پر ہمیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے توجہ دلائی ہے۔ آپ فرماتے ہیں اور تمہارے لیے ایک ضروری تعلیم یہ ہے کہ قرآن شریف کو مہجور کی طرح نہ چھوڑ دو کہ تمہاری اس میں زندگی ہے، یعنی اس حقیقی تعلیم پر عمل کو بھول نہ جانا، صرف پڑھنا ہی نہ رہے، صرف تلاوت کرنا ہی نہ رہے، بلکہ اس پر عمل بھی ہونا چاہیے، ورنہ مردہ کی طرح ہو جاؤ گے۔ روحانی زندگی جو ہے وہ نہیں رہے گی، بیعت کا عہد جو ہے حضرت مسیح علیہ السلام سے وہ فضول ٹھہرے گا۔ فرمایا کہ بس اس کو مہجور کی طرح نہ چھوڑ دینا۔ پھر فرمایا کہ جو لوگ قرآن کو عزت دیں گے وہ آسمان پر عزت پائیں گے، جو لوگ ہر ایک حدیث اور ہر ایک قول پر قرآن کو مقدم رکھیں گے ان کو آسمان پر مقدم رکھا جائے گا۔ آسمان پر عزت پانا اور مقدم رکھا جانا کیا ہے؟ یہی کہ پھر خدا تعالیٰ اپنا فضل فرماتے ہوئے اپنا قرب عطا فرمائے گا، قبولیت دعا کے نشان ملیں گے، معاشرے کی برائیوں سے اس دنیا میں بھی انسان بچتا رہے گا۔ بس جیسا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ پہلی کوشش تمہاری ہوگی تو میں بھی دوڑ کر تمہارے پاس آؤں گا۔ یہ نظارے دیکھنے کے لیے ہمیں قرآن کو عزت دینا ہوگی، اس کی تلاوت کا حق ادا کرنا ہوگا،
اس کے حکموں کی پیروی کی کوشش کرنی ہوگی.